اور آپ کے یہ اردلی یہاں پہ بیٹے ان کے ایجنٹ جو ان کا ایجنڈا یہاں پہ آگے چلاتے ہوتے ہیں، اس ملک کو ان کی مرضی کے اوپر جو ہے وہ چلاتے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے شوق سے، بڑے شرمناک انداز سے وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا جو ہے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا۔ ہم ہاؤس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جس طرح مولانا صاحب نے اس کے اوپر بات کی، جو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک شرمناک پارٹیسپیشن کی گئی بورڈ آف پیس میں، جس کو میں کسی بھی زاویے سے وہ بورڈ آف پیس نہیں کہوں گا، بلکہ وہ ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، بورڈ آف پاور ہے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے۔ چیئرمین صاحب، چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ طاقتیں، وہ طاغوتی طاقتیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو تتر بتر کیا، آپ کی عرب کنٹریز کو بشمول مصر، اردن، یہ سارے کنٹریز کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا کہ آج بھی اس خطے میں جو ہے وہ جنگ اور آگ جو ہے وہ بڑک رہی ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم، اور ان تھوڑا سا برداشت کریں، خیر برداشت کریں۔ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے یار؟ آپ اپنے بندے پورے کریں نا، جعلی ریزرو سیٹ آپ نے لے لیے، وہ تو کم از کم ادھر جو ہیں وہ ان کی پریزنٹیشن تو، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے یار؟ ہم فلسطین پہ بات کر رہے ہیں، غزہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، جلال آپ تو بات کر ہی نہیں سکتے۔ بہت اہم ایشو، کم از کم یہ چیز تو نہ کریں نا، ہمارے منہ تو نہ بند کیا کریں نا۔ آپ خود تو بات نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا ہے، آپ اس بورڈ میں جا کے تو آپ کی حکومت بیٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، فرانس، برطانیہ، رشیا، جرمنی، وہ ملک جو ہیں اس بورڈ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کی اردلی حکومت اور آپ کے ہینڈلر جا کے تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے آپ ادھر ہیں، انہی کی وجہ سے رجیم چینج ہوا ہے، انہی کی وجہ سے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ناجائز طور پر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1600 ووٹ لے کر آپ 30,000 تیمور جگڑا صاحب کی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہاں پہ ہم اسلام کی کاز کے اوپر بات کر رہے ہیں، فلسطین کی کاز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو جناب چیئرمین صاحب، وہ طاقتیں جنہوں نے عرب خطے کا بٹوارا کیا کچھ اس طرح کہ آج بھی اس خطے میں آگ بڑک اٹھتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر، آج بھی اس خطے کے ممالک جو ہیں اس کو نیست و نابود کیا گیا ہے، میئر ایلیگیشنز کے اوپر کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیمیکل ویپنز ہیں، کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے شان میں جو ہے وہ گستاخی کی ہے۔ تو وہ ممالک جنہوں نے بٹوارا کیا اس صلاح الدین ایوبی کی نسل کا، کہ آج بھی وہ 5 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی نسل آپ دیکھ لیں، کرد نسل، صلاح الدین ایوبی 1187 میں آخری بار بیت المقدس کو آزاد کرتے ہیں، اور 1924 میں 630 سال بعد ان کی نسل کو 5 ملکوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ان کا اپنا ایک الگ ملک نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ان طاقتوں نے اس بورڈ میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ہمارے اردلی جا کے تو اس بورڈ میں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ بڑا ہی شرمناک عمل ہے ان کی طرف سے، نہ
اور کس آڑ میں وہ بورڈ بنایا گیا ہے. سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن پاس کی گئی وہ قطعاً اس بورڈ کے حوالے سے نہیں تھی جو یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جس نے جن طاقتوں نے امریکہ اور اسرائیل نے جس فلسطینیوں کی نسل کشی کی, ان کا جینوسائیڈ کیا 1.5 لاکھ سے زیادہ, جس میں میجورٹی بچے اور خواتین کو جو ہے وہ شہید کیا گیا, ان کے گھر اجاڑے گئے, ان کو تباہ و برباد کیا گیا. وہ امریکہ اور اسرائیل اس بورڈ کو چیئر کریں گے. اور سب سے شرمناک عمل کہ ایک ملک جو کہ کلمے کی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا, ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا, اس ملک کا سربراہ جو ہے وہ جا کے ان کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں. بڑا افسوس ہوا جناب چیئرمین, اور ہم نے مطالبہ کیا اس ہاؤس نے یونانیمس ریزولوشن کے تحت کہ فوراً سے پہلے اس بورڈ سے حکومت پاکستان کو وڈرا کرنا چاہیے. جو تباہی بربادی انہوں نے کی ہے, ان کے انٹینشن بڑے واضح ہیں. اسرائیل وہاں پہ کیا چاہتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ سوئس کینال کے پیرالل وہاں پہ کینال بنانا چاہتا ہے تاکہ یورپ, ترکی سمیت ان سب کا ٹریڈ وہ اپنے کنٹرول میں کرے, اپنی ہیجمنی جو ہے وہ قائم کر سکے. حالانکہ سوئس کینال بھی ان کے کنٹرول میں ہے. آج آپ دیکھ لیں مصر میں وہ کیا کر چکے ہیں, جنہوں نے حکومت ختم کی وہاں پہ بردرہوڈ پارٹی کا جو صدر ہے ان کو پھانسی دی, اور اپنا ایجنٹ جو ہے وہاں پہ آج بھی ان کا برسر اقتدار ہے سی کی شکل میں. تو جناب چیئرمین صاحب, یہ قائد اعظم کے ان فرمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کو یورپ اور امریکہ کا ایک ناجائز اولاد قرار دیا تھا, جس میں انہوں نے فلسطینیوں کے جسٹ سیٹلمنٹ تک کسی بھی اسرائیل کے ساتھ ایون بات کرنے سے منع کیا گیا تھا, جو ہمارے فورن پالیسیز کی بنیادیں تھیں. جناب اسپیکر, یہ لوگ جا کے تو ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دنیا میں آپ کے اوورسیز جو ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. آپ کی پوری یورپ, دنیا میں, ایون امریکہ میں اتنے بڑے احتجاج ہو چکے ہیں, لیکن یہ ان کے ایجنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہمارے قائد کو جیل میں ناکردہ گناہوں میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے, جنہوں نے یہاں پہ رجیم چینج کی ہوئی ہے, جنہوں نے یہاں پہ فلسطین کوز کے لیے ایون چھوٹے سے چھوٹا پروٹیسٹ جو ہے اس کو اپنے بوٹوں تلے روندا. آج وہ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. تو جناب چیئرمین صاحب, میری استدعا ہے کہ ہمیں یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بینیفیشری ہیں, وہ بیچارے کچھ 100 ووٹ لے کر تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ان سے کوئی افسوس نہیں ہے اگر وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. جناب اسپیکر, پوری دنیا میں آج جو پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ کے وار انڈسٹریز ہیں, ویپنری انڈسٹریز جو ہیں وہ ان وار سے پیسہ بھی کماتی ہے, اپنے ایجنڈے کو بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف آئل انڈسٹریز ہیں. ایک ملک, ایک صدر امریکہ کا جو وینزویلا کا صدر اغوا کرتا ہے اپنے ملک سے, وہ کیا اسرائیل فلسطینیوں کو انصاف دلائے گا, ان کی سیٹلمنٹ کرائے گا, ان کی ریکنسٹرکشن کرائے گا؟ تو جناب چیئرمین صاحب, یہ ٹوٹلی فراڈ ہے, پوری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے. اور
ہمیں شدید احتجاج اس بات کے اوپر ہے کہ فرانس، جرمنی، رشیا، چائنا جیسے ممالک جو ہیں اس بورڈ کو نزدیک جانے سے وہ کتراتے ہیں، وہ اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آپ کے یہ اردلی یہاں پہ بیٹھے ان کے ایجنٹ جو ان کا ایجنڈا یہاں پہ آگے چلاتے ہوتے ہیں، اس ملک کو ان کی مرضی کے اوپر جو ہے وہ چلاتے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے شوق سے، بڑے شرمناک انداز سے وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا جو ہے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا۔ تو جناب چیئرمین صاحب، میری استدعا ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کے اوپر خدا را ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ان کو وہاں پہ جو مظلوموں کی آہ ہیں ان کا خوف ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف خوف اس بات کا ہے کہ یہ اپنے پولیٹیکل ڈائنیسٹیز کس طرح بچائیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا جو انہوں نے امپائرز کھڑی کیے ہوئے ہیں یہاں پہ کاروباروں کے، ناجائز انہوں نے پیسے بنائے ہوئے ہیں، جو ٹیکسوں میں انہوں نے چھوٹ دیے ہوئے ہیں، تو صرف اور صرف ان کو اس چیز کی فکر ہے، اپنی پولیٹیکل ڈائنیسٹیز کو ان دونوں پارٹیوں کی فکر ہے کہ کس طرح ہم نے پولیٹیکل ڈائنیسٹیز بچانی ہے۔ اور جہاں تک مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں، خان صاحب کے دور میں تو آپ لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی تھی، جب آج پیٹرول کے ریٹ دیکھ لیں، آج مہنگائی دیکھ لیں، آج انفلیشن دیکھ لیں، اس ٹائم دیکھ لیں، اور اس ٹائم وہ کووڈ-19 اور یہ معاملات دیکھ لیں، تو اس ٹائم تو آپ لوگ مدرسوں سے بچوں کو نکال کے اسلام آباد کے اوپر یہ الغال کرتے ہوتے تھے۔ آج کون سا سامسونگ ہے آپ لوگوں؟ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو نکلے نا آپ روڈوں کے اوپر، کیوں نہیں نکلتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائزڈ ہیں۔ تو میری استدعا ہے کہ فوراً سے پہلے یہ بغیرت لوگ جنہوں نے یہ بغیرتی کی ہے، اس ملک کا نام بدنام کیا، ان کو فوراً سے پہلے وڈرا کرنا چاہیے اس بورڈ سے، اس ڈرامے بازی کے بورڈ سے، اور ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے قبلہ اول کے اوپر، اپنے فلسطینی بھائیوں کے کوز کے اوپر انشاءاللہ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور آج میرے خیال میں پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خان صاحب کا گناہ کیا تھا۔ ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ جب رشیا گئے تو اپنے عوام کے لیے سستی گندم، سستا پیٹرول ڈیزل، اور اس کے علاوہ ان کا گناہ اور خطا یہ تھا کہ انہوں نے ان کے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے فلسطینیوں کی بات کی، کشمیریوں کے حقوق کی بات کی، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں للکارا، انہوں نے انڈیا کے ساتھ کھلے عام جو ہے وہ بات پوری دنیا کے سامنے رکھی جو ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ تو جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ جی۔ جناب ملک گل ابراہیم، آنریبل ایم پی اے۔